وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اگر اللہ کو جبری اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ، نگران، ذمہ دار، ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے۔ آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا۔ انذر بہی، ذکر بہی، بشر بہی، اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے، قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے، آپ کا کام یہ ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے۔ اور مت گالیاں دو ان کو، برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور منات کو، کیا ہے یہ، کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے، ان کی عقیدت ہے، خام خواہ وہ جوش میں آ کے، غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے، تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آمیز انداز اختیار نہ کرو۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالیاں دو یا برا بھلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر، زدم زدہ میں آ کر، بغیر علم کے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، وہ اسی میں خوش ہے، مگن ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی مورتیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اس میں مگن ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں۔ سمجھاؤ ضرور، انذار کرو، تبشیر کرو، تذکیر کرو، تبلیغ کرو، نصیحت کرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، اب یہ وہی آ گیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا، کچھ عرصے سے اس کچھ رکوعوں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا، اب پھر بڑے شد و مت کے ساتھ وہی بات، دکھاؤ ہمیں معجزہ، دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے۔ کیوں نہیں دکھاتے معجزہ؟ نبوت کا دعویٰ ہے، رسالت کا دعویٰ ہے، عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم، کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھاتے؟ جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے، عیسیٰ نے دکھائے، فلاں نے دکھائے، قوم سمود کو دکھا دیا گیا معجزہ، تو آخر کیا قیامت آ گئی، ہمیں کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے قسم، خدا کی قسم ہے محمد ہم ایمان لے آئیں گے، آپ دکھائیے تو صحیح ایک دفعہ معجزہ، کیا بگڑتا تھا ان کا قسمیں کھانے میں؟ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ۔ لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر آیت آ جائے، نشانی آ جائے، معجزہ دکھا دیا جائے، وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں، اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا۔ اب اس میں جو اثر پڑ سکتا تھا اہل ایمان پر، اس کا جواب ہے آگے، وما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے، لیکن ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا۔ ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو، اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آ گئی ہے، ضیق ہے، اس کو برداشت کرو، لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں، لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی۔ اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔ دیکھیے یہ قاعدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ لیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ گیا تھا پہلے رکوع میں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ آنکھ کا استعمال کریں گے، آنکھ کی بصارت برقرار رہے گی۔ پٹی باندھ دیجیے آنکھ پر، 2-4 مہینے تک پٹی بندھی رہے، بصارت زائل ہو جائے گی۔ اس جوڑ کا کام ہے کہ یہ چلے، حرکت کرے، اس کے اوپر آپ پلاسٹر لگا دیجیے، کئی مہینے لگا رہے، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، لاک ہو جائے گا۔ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا
تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر زائل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی، میرے اندر وہ صلاحیت ہے، مجھ پہ حق منکشف ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے، میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا، نہیں مانوں گا میں، ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چنگاری سی روشن ہوئی، اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا، اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے، ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کو کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، اس لیے کہ اب مہر ہو گئی، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کہ یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں، کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں، کوئی واپس جا سکتے ہیں، کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو، ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا۔ اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا، اللہ نے حجت قائم کر دی، حق منکشف ہو گیا، پہچان لیا ان کے دل نے، ان کی روح نے کہ بصیرت باطنی نے کہ یہ حق ہے، تو فوراً مان لیتے تو خیریت تھی، چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، 100 معجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی، ان کی نگاہوں کو بھی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں۔ یہی وہ لفظ آ گیا جو شروع میں سورہ بقرہ کے آ چکا ہے، باطنی اندھاپا جو ہے، ایک ہے عین میم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا، ایک ہے عین میم ہے دل کا اندھا ہو جانا، ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب پھر خطاب ہو رہا ہے، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے، یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا، فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور خواہ ان سے موت مردہ جو ہے قبروں سے نکل کر بات کرتے ہیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم لا کر ان کے سامنے رو کر دیتے، جمع کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے الا یہ کہ اللہ چاہے، تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان معجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے۔ جو ایمان لائے ہیں وہ معجزے دیکھ کر تو نہیں لائے، وہ طالب حق تھے، انہیں حق جو ہے مل گیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے، اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر یہ آلہ کار بن جاتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے، ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے، بلکہ فلسفہ تحریک، دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان، ہم نے بنا دیے۔ سوچئے، غور کیجیے، نبی کے لیے تو مدد چاہیے تھی، کیوں شیطان اٹھا دیا اللہ نے ان کے خلاف؟ اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر کشاکش حق و باطل نہ ہو تو تمیز کیسے ہوگی کون واقعی حق پرست ہے اور کون ایسا ہی، کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنون ہے، وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا اور ایمان کیسے پتہ چلتا؟ یہ تو آزمائش کے لیے ہے دنیا بنائی گئی ہے، اگر شر کا وجود ہی نہ ہو، خیر ہی خیر ہو تو آزمائش کہاں ہوگی؟ لہذا تو ہم کرتے ہیں خود، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو تمہارے لیے چیلنج ہے، اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے، ان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں، جو جتنا سفر کر رہا ہے، جو جتنی استقامت دکھا رہا ہے، جو جتنا اثار کر رہا ہے، اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے، ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا، کیسے معلوم گا ہوز ہو کس کا کیا مقام ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے خود اٹھائے، ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس والجن، شیاطین جن و انس،
یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں وحی سے وہ ایسی باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، فریب والی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے۔ وہ جو جن ہے شیطان، وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھونک مارتا ہے، ابھی ذرا تم اور صبر کرو، ابھی اور دیکھو کہیں تم پھسل نہ جانا، دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا۔ تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ، اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا، ہے کون وہ؟ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لیے، تو کیا وہ ہاتھ وہیں کا وہیں شل نہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے؟ لیکن نہیں، اذن رب ہے، ٹھیک ہے، ہماری اس بندی کو آزما لو جتنا آزمانا ہے، لیکن جتنا تم آزما رہے ہو تمہیں کیا اندازہ ہوگا اس کے رتبے جو ہیں ہمارے ہاں کتنے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تم کیا جانو؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، میری بیوی رو رہی ہوگی، میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا اعزاز فرمایا ہے، میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں، ان کے رونے کا کیا سوال، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے آپ ان کو، جو یہ افتراء کر رہے ہیں کرنے دیجئے، یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہمارا فلسفہ یہی ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں دیکھیے اصل میں کیا بات ہے کہ جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے، پانی کو الیکٹرولسس جب ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے، اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے؟ آئونائزیشن ہو جائے گی، حق اور باطل کا جو ہے، حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے، باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے، اور اس کے لیے جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم، یہ تمییز، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ خبیث اور طیب جو ہے گڑبڑ ہوئے ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، تو خبیث علیحدہ اور طیب علیحدہ، منافق علیحدہ، صاحب ایمان علیحدہ۔ تو فرمایا لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ اس کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں، اور پھر وہ جو بھی اپنے برے اعمال کا جو انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا، سرچنگ کویسچن، کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں اپنا؟ اب پس منظر میں وہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، تم کیا چاہتے ہو؟ جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا ہے، بس باقی جو تم نے گھڑ لیے ہیں اس کے لیے کوئی سند ہو تو پیش کر لو، تو میں کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں۔ ایک جگہ آیا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو، جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں، اس کی پرستش کرتا ہوں، تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو؟ نہیں اللہ کا بیٹا۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا، بڑا فطری، اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے، دروں بینی انٹراسپیکشن کی طرف دعوت ہے، اپنے دل میں جھانکو، ذرا غور کرو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، سوچو، غور کرو، تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گی۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کر دی ہے، کتنی واضح کتاب نازل کر دی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں، دلوں میں جانتے ہیں، زبان سے مانے یا نہ مانے، کہ یہ منزل ہے، یہ نازل کی گئی ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں۔
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے۔ تمت کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات پوری ہو چکی، مکمل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے، اور اس اعتبار سے وہ نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دے گی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے، اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اقلیت کدھر، تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے۔ دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے؟ پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجئے، لاکھ میں ایک نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے غور کریں۔ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اصل بات کیا ہے؟ ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے، موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، یہ لینڈ مارکس ہیں۔ اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے۔ شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی، آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے، کوئی تقریب ہے، اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے، شراب تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ تو سرو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے یا 7 اپ یا اسپرائٹ سرو کیا جائے، یہ مباحات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجیے، کوئی بات نہیں، جو اکثریت کی رائے ہو۔ لیکن ایبسولوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس، ساورنٹی اکثریت کے پاس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ساورنٹی اللہ کے پاس رہے گی، اس کا حکم اپنی جگہ پر، باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمین کی، اٹکل پچوں کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے، توہمات تھے، تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے، بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے، یہ تو مکی صورتیں ہیں، یہ کام تو ہو چکا تھا، باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر ٹچز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیے گئے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں، اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے، ان کو ذبح کرو، حلال جانور ہے، اونٹ ہے، کچھ اور ہے، اس کو حلال کر سکتے ہو، اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں۔ یہ سورۃ النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا، وہ آگے چل کر پڑھیں گے 14ویں پارے میں، لہذا وہ سورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر استرار ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر علم کے، اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو، تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں،
سیجزون بما کانوا یقترفون، تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے، ان کا پورا بدلہ ملے گا۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں، کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے، اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے، یہ عام نہیں ہے یہ آیت۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، پٹی پڑھاتے رہتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے، آپ کو بھی اچھی لگے گی، دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا، وہ تو تم نے حرام کر دیا، جو خود مارتے ہو وہ حلال ہو گیا۔ بات اچھی لگے گی نا؟ جیسے انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے۔ 10 لاکھ کسی کو دیے 4,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں، جائز ہے۔ 10 لاکھ کا مکان کسی کو کرائے پر دیا 4,000 روپے ماہانہ لے رہا، جائز، یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے اگر نقد لے رہے ہیں۔ تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں مظاہر جو ہیں بڑے دل نشین، تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے، یہ اللہ نے مارا، یہ مر گیا اپنی موت، اس اللہ نے مارا، یہ تو حرام ہے، اور تم جسے مارو جسے ذبح کرو وہ حلال ہے۔ اب یہ بات جو ہے، لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے، یہ ذلیل بازی کریں گے، یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، لیکن تم چھوڑو انہیں، دفع کرو۔ اب امن کا تھا میتن فاحیینہ ہو، تو بھلا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا، اس سے مراد ہے حیات معنوی اور موت معنوی۔ ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے، تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے، وہ حیوان کی حیثیت سے جو زندہ ہے، بحیثیت انسان وہ مردہ ہے۔ پھر اللہ نے اسے ہدایت دی، اس کو ایمان کی نام، اب وہ زندہ ہوا۔ اب امن کانا میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے، یمشی بہ فی الناس، اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ شخص اس کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا گیا، کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں، یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ۔ لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 6 سال لگ گئے۔ حضرت حمزہ ہے 6 سال لگ گئے، 6 سال میں ایمان لا رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے، اب چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، سر فروشیاں کر رہے ہیں۔ اب ایک وہ جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں خوب چالیں چلیں۔ وہی بات، شیاطین الانس والجن کو ہم نے اٹھایا، اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور روکیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ستائیں، اور لوگوں سے امتحان لیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں، چالیں چلیں، تاکہ جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں، ان کے اور نکھریں، ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اور اجاگر ہوں۔ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، تاکہ خوب چالیں چلیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر، سارا وبال تو اپنے اوپر لے لیں گے بالآخر۔ بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ، لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالی عنہما، جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، نشانی سے مراد قرآن کی آیت، قرآن کی دلیل، تشبیہ، تصریف آیات نئے انداز میں، فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی قالوا لن نؤمن، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتیٰ مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی، ویسے ہی حصی معجزے۔
اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ، کیا محل، کیا مقام معین کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا، وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا۔ اور اب جب کہ نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے، اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے، عقل سکھائی جاتی ہے، شعور سکھایا جاتا ہے، تمیز سکھائی جاتی ہے۔ تو وہ نوع انسانی کا دور طفولیت تھا، اس میں ابھی ان کا فہم، ان کی عقل، ان کے شعور، ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں، لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے، حسی معجزات بھی تھے۔ اب انسان بحیثیت مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے، لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو، ان گناہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور سخت سزا اور عذاب ان کی ان تاری چال بازیوں کے طفیل کے جو وہ کر رہے ہیں۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ ہمارے اندر وہ باطنی بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے، ہاں یہی تو ٹھیک ہے، یہی تو ہونا چاہیے، منطقی ہے، معقول ہے، کہیں چیز اپرائے گی نہیں۔ انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجا، بہت ہی تنگ اندر سے، کانما یصعد فی السماء، ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے، جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا۔ یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ذرا سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی، اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بھر کے، پاؤں جو ہے من بھر کے ہو گئے، بوجھل ہو گیا انسان، وہ بات نہیں۔ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، جنت کے لیے یہ دوسرا لفظ ہے دار السلام۔ وہو ولیہم، وہی ان کا مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہی ان کا حمایتی ہے، ان کا دوست ہے۔ بما کانوا یعملون، بسبب ان کے عمل کے، وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارن کی ہے، انہوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنے ایثار سے، اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے، جو مشقتیں جھیلی ہیں، تو انہوں نے بما کانوا یعملون، اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو، یا معاشر الجن، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا۔ جو کہا تھا اس بڑے جن نے، عزازیل نے،
کہ تو دیکھے گا وما تجد اکثرهم شاکرین کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی. تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائے گی. یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا. وقال اولیاؤہ من الانس، اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر لیا. ربنا، وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم ان سے کام لیتے رہے، یہ ہم سے کام لیتے رہے، ہم نے ان کو موکل بنایا، ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں، کہانت کی دکانیں چمکائیں. قال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی. قال النار مسواکم، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ. خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیش سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. کہا جائے گا اس دن، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے؟ اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں. یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں میری آیات. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے، باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں. قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور علی، ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں، حاضر ہیں. وغرتهم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف. انہم کانوا کافرین، کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے. قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے. کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہیں گے فلم تکن فتنتہم الا ان قالوا، اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے. تو یہ مختلف مواقع ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے، بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے.